سین شین جے کر ہک ان ہاتھی واقع ہوئے مقابلہ فا کلمے دے وچ باب افتعال دے تا افتعال دی نو جنس فا کلمے دی کرندے ہیں جوازن جنس کرنا جائز ہے. جواز کا مطلب ہے جنس نہ کریں اصلی حالت پر پڑھیں وہ بھی ٹھیک ہے. جب جنس کریں گے اس تھی پچھے جنس نو وچ جنس دے ادغام کرندے ہیں وجوبن. بیان کریں مطلب قانون کا کیا ہے. سین ہو یا شین ہو, کون ہو, سین ہو یا شین ہو, واقع ہو باب افتعال کے فا کلمہ میں. کہاں واقع ہو؟ واقع ہو باب افتعال کے فا کلمہ میں. یہ شرطیں ہیں. سین ہو یا سین ہو یا شین ہو اور باب افتعال کے. فا کلمہ میں. اب قانون حکم یہ ہے جب یہ شرطیں پائی جائیں تا افتعال کو, کس کو؟ افتعال کو. پچھلے قانون میں واو یا جو فا کلمے میں تھیں ان کو تا کیا ہے. کیا سمجھے؟ یہاں تا کی باری ہے. تا افتعال جو ہے تا جو فا کلمے کے بعد ہے کہ پہلے افتعال, تا افتعال کو فا کلمہ کون جو سین اور شین, فا کلمے کی جنس کرنا جائز ہے. فا کلمے کی کیا مطلب ہے؟ اصلی حالت پر پڑھو یہ بھی سین شین رہیں اور تا رہے, یہ بھی جائز ہے. لیکن یہ بھی جائز ہے کہ تا کو سین کر دیں یا شین کر دیں. جب جنس کریں گے تو اب ادغام واجب ہے. اب کیونکہ پہلا ساکن ہے ثانی متحرک ہے, اب ادغام کرنا واجب ہے. یہ ہے قانون. سین ہو یا شین ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہو. حکم یہ ہے کہ اس کو اسی حالت پر پڑھیں سین شین رہیں تا رہیں. یہ بھی جائز ہے. اور یہ بھی جائز ہے کہ تا کو سین والی صورت میں سین کر دیں, تا کو شین والی صورت میں شین کر دیں. جب جنس کریں گے نا تا کو فا کلمے کی تو پھر جنس کرنا تو جائز ہے, لیکن جب جنس کر لیں گے تو اب ادغام کرنا واجب ہے. بات سمجھے؟ یہ ہے قانون. اب مثال دیکھیں جی. مطلب قانون کا کیا ہے؟ اگر سین یا شین واقع ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں تو یہ جواب ہے اگر کا, تو تا افتعال کو جنس فا کلمہ کی کرنا جائز ہے. جہاں بھی قانون جوازی ہے نا یہ بات جائز ہے. مطلب کیا ہوتا ہے کہ قانون جاری نہ کریں یہ بھی ٹھیک ہے, قانون جاری کرے یہ بھی ٹھیک ہے. جواز کا یہ مطلب ہے کہ قانون جاری کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے, قانون جاری نہ کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے. وجوب کا مطلب ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ قانون جاری کرنا ہے. وجوب بمانا فرض. تو جہاں بھی جواز ہے وہاں سمجھ لینا یہ قانون لگائیں تو بھی ٹھیک ہے, جاری نہ کرے تو یہ بھی ٹھیک ہے. تو تا افتعال کو جنس فا کلمے کی کرنا جائز ہے. بعد اس کے جنس کا جنس میں ادغام کرنا واجب ہے. کل سمجھا گے؟ مثال سین کی. پہلی مثال سامعہ, اس کو باب افتعال پہ لے گئے. سامعہ کو باب افتعال پہ لے گئے. شروع میں حمزہ فا کلمے کے بعد تا بن گیا استمع. کیا بن گیا؟ استمع. باب افتعال کے فا کلمہ میں سین ہے کہ کوئی نہیں؟ باب افتعال کے ایک تو اس کو اسی طرح پڑھنا بھی جائز ہے. استمع یستمع استماعا فہو آگے بس. اور یہ بھی جائز ہے کہ تا کو سین کریں, تا کو صبر. اس تامع میں جب تا کو سین کریں گے تو بن جائے گا اس سمع.
اب ادغام واجب ہے جی کیونکہ دو سین جمع ہو گئے ہیں، پہلا ساکن ہے ثانی، متحرک ہے تو اب ادغام کریں گے تو اس سامع یسمعو اسمعن، مسامع ومسمع یسمع استماعا فذاک مسمع ہاں جی شاباش، مثال سین کی، سین کی جو کہ جب باب ثلاثی ہے سامع، اس کو باب افتعال پر لے گئے تو بن گیا استمع، استمع یستمع استماع، اب ایک تو اس کو اسی طرح پڑھنا بھی جائز ہے، اسی طرح پڑھنا بھی جائز ہے، کس طرح؟ استمع یستمع استماعا فهو مستمع واستمع یستمع استماعا فذاک مستمع، اور یہ بھی جائز ہے، جائز ہے کہ تا افتعال کو سین کرنا، کر دے بس، سین کر دیں، یہ بھی جائز ہے، لیکن جب جنس کریں گے تو پھر جنس کا جنس میں ادغام واجب ہے، واجب ہے، پھر السمع یسمع ایک کو شاد دو نہیں، اس سامع یسمع استماعا فهو مستمع والسمع یسمع استماعا فذاک مسمع مسامع، مسمع جڑا پڑھو بچ باب اس اپنے طور تے پھیرا دے لو جی تو فائدہ ہے تہاڈا، وہ سارے کام استاد دی ذمہ نہیں ہوندے جی۔ مثال سین کی جو کہ واقعہ ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں، جیسے سامعہ کو باب افتعال پر لے گئے، اس کے اول میں حمزہ لائے اور سین کے بعد تا لائے، وہی طریقہ جو پہلے بیان کیا اس کو دہرا رہے ہیں، زیادہ کرتے ہیں تو استمع بن گیا۔ اب ایک تو اسی طرح صرف صغیر ہے، استمع یستمع استماعا الی آخر ہی پڑھتے ہیں، سمجھائیے جی۔ اور دوسرا طریقہ جب سین واقعہ ہو باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں تو تا افتعال کو جنس فا کلمے کی کرتے ہیں، بعد اس کے جنس کا جنس میں ادغام کرتے ہیں وجوباً، لہذا استماع سے سین تا کو سین کیا ادغام کیا بن گیا اسمع، صرف صغیر بن گئے اسمع یسمع استماعا، بات سمجھی؟ درمیان میں ایک سوال ہے، اس کے جواب دیتے ہیں، یہ سارے فائدے کی باتیں ہیں۔ ادھر دیکھیں، ایک ہوتے ہیں متقاربین، کیا ہوتے ہیں؟ ایک ہوتے ہیں متجانسین۔ متجانسین تو یہ ہے کہ دو حرف ایک حرف دو مرتبہ اکٹھا ہے، یہ متجانسین ہے۔ بے دو مرتبہ آ جائے، تا یعنی ایک حرف جب دو مرتبہ آئے گا نا تو یہ دونوں ہم جنس ہیں، دونوں ہم جنس، اس کو کیا کہتے ہیں؟ متجانسین۔ مخرج ہیں تین، شف وسط اور حلق، تو جو ایک مخرج کے ہوتے ہیں نا حرف، ایک مخرج کے، ان کو کہتے ہیں قریب المخرج اور متقاربین، کیا کہتے ہیں؟ یا متقارب، دو حرفوں دو متقاربین کیا ہوتے ہیں؟ بس وہ قریب المخرج متقاربین کہتے ہیں۔ تو متقاربین کا ادغام کرنا ہو نا آپس میں، کیا کرنا ہو آپس میں، تو قانون یہ ہوتا ہے کہ اصل میں متقاربین کا ادغام نہیں ہوتا، پہلے ان کو ہم جنس بنانا پڑتا ہے، پہلے پھر ادغام ہوتا ہے۔ یہاں جیسے تا کو کیا کیا ہے، تا اور سین ہم ایک قریب المخرج ہے تو تا کو سین بنائے۔ تو متقاربین کا جب ادغام کرنا ہو تو قانون یہ ہوتا ہے کہ اول کو ثانی کی جنس کیا جاتا ہے، اول کو، نہ کہ ثانی کو اول کی۔ یہاں ادغام کیا ہے متقاربین کا تا اور سین کا، تا اور، تو قانون کے مطابق سین کو تا کر کے تا کا تا میں، لیکن یہاں تا کو سین کر کے سین کا سین میں، یہ قانون کے خلاف ہے۔ یہ سوال ہے، اس کے جواب دیتے ہیں۔ سوال، جس جگہ کے ادغام متقاربین کا ہوتا ہے اس جگہ اول کو جنس ثانی کی کرتے ہیں،
کل سمجھیے یہاں کیا ہوا ہے؟ یہاں ثانی کو اول کی جنس کیا ہے، تا کو سین کیا ہے. اس کے 3-4 جواب دے رہے ہیں. پہلا جواب یہ ہے کہ سین جو ہے وہ حروف صفیری سے ہے. کس سے؟ حروف صفیری کہ جن کی آواز میں سیٹی کی آواز آتی ہے جی ان کو حروف صفیری صفیری کہتے ہیں. تو اب اگر سین کو تا کرتے ہیں جی تو سین کی جو صفت ہے صفیری وہ گم ہو جائے گی، وہ گم ہو جائے گا. گم ہو جائے گی. اس لیے یہاں قانون کا خلاف کیا ہے کہ دوسرے کو پہلے کی جنس کیا ہے. کیا کہ سین جو ہے یہ حروف صفیری میں سے ہے. صفیری وہ حروف ہوتے جن سے ہیں جب آگے آ رہا ہے جن سے پرندے کی سی کسی آواز نکلے جی. تو اب اگر اس سین کو تا کی جنس کرتے ہیں تو پھر اس کی صفت جو ہے وہ گم ہو صفیری ختم ہو جائے گی، ظاہر تا بن جائے گی تو وہ جو سین والی صفت ہے وہ آواز جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. اس لیے یہاں قانون کا خلاف کیا ہے کہ ثانی کو اول کی جنس کیا ہے، نہ کہ نہ کہ اول کو ثانی کی. جواب سین حروف صفیری سے ہے. جی اگر تا کرتے ہیں کس کو سین کو تو صفت اس کی گم ہو جائے گی. اس لیے اس لیے اس تا کو سین کرتے ہیں، سین کو تا نہیں کرتے. دوسرا جواب یا یہ جواب ہے کہ یہ جو حروف کی صفت ہے نا صفیری جی یہ مرغوب صفت ہے. یہ کاریاں نو تے عربیاں نو پتہ ہے نا جنوں لذت ہوندی بولن لگے جی. سمجھائے نا جی؟ ساڈے سامنے تو کوئی نہیں جی. یہ صفت مرغوب ہے یعنی صفیریت وہ حروف ہوتے ہیں جن کے تلفظ پرندوں کی آواز کی مانا جن میں سے سی کی سی آواز نکلتی ہے. سن تو پورا طریقہ نہیں نا جڑے اصل عربی نے نا انہاں دی قرات جڑی نا او سنو تو پتہ چلتا ہے جی. تو چونکہ یہ صفت مرغوب ہے اب اگر تا کو سین کرتے ہیں تو یہ صفت باقی نہیں رہے. رہتی ہے، جی لیکن اگر سین کو تا کرتے ہیں تو پھر یہ صفت باقی نہیں رہے. ایشا بس ہے. ہاں جی. دوسرا دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ صفت جو ہے صفیری یہ مرغوب ہے، ہاں. اور اگر ہم سین کو تا کرتے ہیں تو پھر یہ صفت نہیں رہتی. اس لیے ثانی کو اول کی جنس کرتے ہیں. یا یہ جواب ہے کہ اچھا جی یا یہ جواب کہ یہ صفت بہت مرغوب ہے قرا کے نزدیک مراد ہے. سمجھے نا جی؟ جٹا یا جٹو جٹوٹن کے نزدیک نہیں. یعنی صفیری وہ حروف کے تلفظ ان کا پرندوں کے آواز کے مانند ہوتا ہے. تیسرا جواب یہ ہے ت اور سین ادا کر تا سین تا جب ادا کرتے ہیں تو یہ تھوڑی سی جگہ سے ادا ہوتی ہے جی قرات کے قوانین کے مطابق، جی اور سین جب ادا کریں تو یہ منہ کی زیادہ جگہ سے ادا ہوتا ہے. جی کو قرات پڑھی ہے تو وہ ادا کر کے دیکھ سکتے ہیں. ت اور سین بات سمجھیے. تو تیسرا جواب یہ ہے کہ حروف صفیری کا مخرج بڑا ہے. جی حروف حروف صفیری کا مخرج بڑا ہے. اے نہیں بندہ کو بکھرا منہ لگا پیچھے کچھ تلے مطلب ادا ہون لگا جنی جگہ تو نکلتا ہے وہ چوکھی جگہ کھل دی تو تا نکلتا ہے، یہ مطلب ہے. اور تا جو ہے اس کا مخرج چھوٹا ہے تو چھوٹا تو بڑے میں آ سکتا ہے لیکن بڑا چھوٹے میں نہیں آ سکتا. اس لیے تا کو سین کرتے ہیں. کیا ہے نہ کہ سین کو کیا کہ جواب یہ ہے تیسرا جواب. تیسرا جواب یہ ہے کہ حروف صفیری جو ہے یعنی سین جو ہے اس کا مخرج بڑا ہے، اس کے علاوہ اور جو ہے باقی جی سین صاد اور تا جو ہے اس کا مخرج جو ہے وہ چھوٹا ہے. تو قانون ہے کہ چھوٹا تو بڑے میں آ سکتا ہے لیکن بڑا چھوٹے میں نہیں آ سکتا. اس لیے تا کو سین کر دینا کہ اول کو دوسرے کی جنس. ایسا بس. سمجھائی جی؟ یہ تو وجہ ہے کہ وڈے عدد کو چھوٹے دی نفی ہو سکتی ہے لیکن چھوٹے کو وڈے دی نفی ہو سکتی ہے. 5 وچوں 5 تو نکل سکتے ہیں تے 5 وچوں 6
چلو جی، یا یہ جواب کے حروف صفیری کا مخرج کلاں ہے، بڑا ہے، اور مخرج تا کا خرد ہے. کلاں چیز خرد میں جی اچھا جی کدھر گیا جی، کلاں چیز خرد جا نہ آید، چھوٹے کی جگہ میں نہیں آ سکتی. کل سمجھیے اے شاباش سے آگے جی. اب مثال شین کی، کس کی؟ سین کی آ گئی ہے جی. شابہ کو آپ باب افتعال پہ لے جائیں تو شابہ سے بن گیا اشتبہ. کیا بن گیا؟ اب شرطیں موجود ہیں. باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں شین ہے، تو اس کو اس حالت پر پڑھیں، یہ بھی جائز ہے. اشتبہ پڑھ صغیر، صغیر پڑھ. اشتبہ یشتبہ اشتباہا فهو مشتبہ واشتبہ یشتبہ اشتباہا فذاک مشتبہ. اس کو اشتباہ پڑ گیا ہے. اس بات میں کس پر قانون جاری کرنا ہے کہ نہیں کرنا جی؟ اس میں اس کو اشتباہ پڑ گئے ہیں. اشتباہن ایک تو اس طرح اس کو پڑھا جائے، اور یہ بھی جائز ہے کہ تا کو شین کریں. کیا کریں؟ جب شین کریں گے تو پھر ادغام واجب ہو جائے. اش شابہ پھر ادغام واجب ہے. پڑھ اشابہ اکو شاد یار. اشابہ یشابہ اشباہا فهو مشابہ واشتبہ یشابہ اشباہا فذاک مشابہ. پھر پڑھ صغیریو. اشابہ یشابہ اشباہا فهو مشابہ واشتبہ یشابہ اشباہا فذاک مشابہ. اے شابہ سے گر سمجھیا. مثال شین کی جیسے شابہ کو باب افتعال پر لے جائیں، اشتبہ بن گیا. صرف صغیر اصلی حالت میں اشتبہ یشتبہ اشتباہا الی آخرہ. دوسری مثال دوسری طرح کہ شین واقع ہوا ہے باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں، تا افتعال کو شین کر کے شین کیا تو اشتبہ ہو گیا. اش شابہ کیا بن گیا؟ دو شین آپس میں جمع ہو گئے، اول ساکن ثانی متحرک، اول کو ثانی میں ادغام کرتے ہیں تو اشابہ ہو گیا. صرف صغیر اشابہ یشابہ اشباہا الی آخرہ بن گیا. گل سمجھیا؟ سوال وہی سوال یہ ہے کہ جس جگہ متقاربین کا ادغام ہوتا ہے، شین اور تا قریب المخرج ہیں، متقاربین کا وہ متقاربین ان دو حرفوں کو کہتے ہیں جو ہوں علیحدہ علیحدہ مخرج ایک ہو. ادغام متقاربین کا ہو تو اول کو ثانی کی جنس کرتے ہیں. تم نے کیوں ثانی کو جنس اول کی کیا ہے؟ کرنا کیا چاہیے تھا؟ شین کو کرنا چاہیے، لیکن کیا کیا ہے؟ وہی سوال ہے جی. بات سمجھیے. اس سوال کا جواب یہ دیا ہے کہ شین حروف دوغے یا مشغر سے ہے. کس سے؟ دوغے یا کا معنی ہوتا ہے کمزوری. مشغر اونٹ کے نچلے ہونٹ کو کہتے ہیں. سمجھ آئی ہے جی؟ اونٹاں دا تھلے والا جڑا بولے لمکیا ہوندا ہے جی، یہ جڑے بندے منہ لمکا انہیں کہتے ہیں کہ اٹھ طرح ٹھڈ لمکایا ہے جی. یہ لئیے دلا کے جی بول دینے مثال جی. سمجھ آئی ہے جی؟ یہی مطلب ہے. تو وہ کمزور ہوتا ہے تاں تے لمکدا ہے جی. شین بھی ادا کرنے میں اے شین ادا کرے تو غلطی ہے نا. قانون کے مطابق شین نرمی سے ادا ہوتا ہے جی. سمجھیے؟ تو چونکہ یہ نرم ہے، کیا ہے؟ نرم ہے. تو جو نرم حروف ہوتے ہیں ان کا دوسرے حرفوں میں ادغام نہیں ہوتا. دوسروں کا ان میں تو ادغام ہو سکتا ہے لیکن ان کا اس لیے تا کو جواب کیے بلا. جواب یہ ہے کہ شین جو ہے یہ حروف دوغے یا
دویا مشغر سے ہے. دویا کا مطلب ہوتا ہے کمزوری اور مشغر اونٹ کے نچلے لب کو کہتے ہیں. ہاں اور یہ کمزور یعنی نرم ہوتی ہے. مطلب ہے نرمی، جس طرح وہ نرم ہوتا ہے اسی طرح یہ شین بھی نرمی سے ادا ہوتا ہے جی. اور نرم کا اس میں تو ادغام کسی دوسرے حرف میں ادغام نہیں ہو سکتا، لیکن کسی اور کا ان میں ادغام ہو سکتا ہے. واہ اس لیے تا کشین کر کشین کشین میں ادغام کرتے ہیں. واہ 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 واہ. اس واسطے تو جڑا نا جی کلمہ شہادت حمزہ تو ہے نا متکلم دا، تے گل شین تو شروع ہوئی ہے، پر جے تو سیدھا ہو جائے گا تو پھر تینوں ساری عمر پھلاں طرح نرم کر کے رکھاں گے جی. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ. گل سمجھیا؟ جواب کہ شین حروف دوبے یا مشگر سے ہے. حروف دوبے یا مشگر کا معنی کیا ہے کہ لاغر ہونا اونٹ کے لب کا. تو جو حروف دوبے یا مشگر ہیں یہ در حروف دیگر دوسرے حروف میں ان کا ادغام نہیں ہوتا. گل سمجھیا؟ سین شین باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہوں. کون؟ سین شین باب افتعال کے فا کلمہ کے مقابلہ میں واقع ہو تو ان کو اپنی اصلی حالت پر پڑھنا بھی جائز ہے، اور یہ بھی جائز ہے کہ تا کو سین شین کی جنس کریں. جب جنس کریں گے تو پھر ادغام کرنا واجب ہے. ہوں وہ پڑھنا ایک بار پنجابی قانون